دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد آصف ججا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو پاکستان بھر میں اس دریا کے مختلف نام ہیں۔ یہ جن جن بستیوں کو سیراب کرتا اور ان کے دامن میں خوشحالی انڈیلتا گزرتا ہے، وہاں کے رہنے والے اسے محبت اور شکر گزاری سے مختلف نام دے دیتے ہیں۔ مثلا پشتوں میں اسے اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہا جاتا ہے، سندھ میں اسے مہران اور سندھو ندی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو دنیا کے بڑے دریاؤں میں نیل اور دریائے سندھ وہ دریا ہیں جو اپنے پانی کے ساتھ بڑی مقدار میں ریت اور زرخیز مٹی لاتے ہیں، لیکن دریائے سندھ کے پانی میں ریت اور مٹی کی مقدار دریائے نیل سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تہذیبیں دریا ہی کے کنارے پھلتی پھولتی اور ارتقاء کے مراحل طے کرتی ہیں۔ دریائے سندھ کے کناروں پر بھی دنیا کے قدیم ترین تہذیب وادی مہران کی تہذیب یا انڈس سویلائزیشن نے جنم لیا۔ اس عظیم الشان تہذیب کے چند شواہد اگرچہ 20ویں صدی کے اوائل میں سامنے آتے رہے، لیکن 1922 میں ایک باقاعدہ منظم شہر کی صورت موئنجو دڑو کی دریافت نے ماہرین میں ہلچل مچا دی۔ گو کہ یہاں سے ملنے والی اشیاء پر موجود عبارت ابھی مکمل طور پر پڑھی نہیں جا سکی۔ ماہرین اس تہذیب کو 5000 جبکہ حالیہ ریسرچ کے مطابق 7000 سال قدیم تہذیب مانتے ہیں، اور اسے مصری اور عراقی تہذیب سے قدیم اور حجم میں ان دونوں سے کہیں بڑی قرار دیتے ہیں۔ وادی مہران کی اس قدیم تہذیب کے باشندے اپنے رہن سہن اور شہری تعمیر میں کس قدر ترقی یافتہ تھے، اس کا اندازہ ہڑپو، موئنجو دڑو، سوات اور دیگر بے شمار آثار قدیمہ کو دیکھ کر بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو موئنجو دڑو کے صاف ستھرے کشادہ گلی کوچے، پانی کے تالاب، اناج رکھنے والے بڑے بڑے گودام، یہاں سے ملنے والا ساز و سامان، خصوصاً زیورات، لوگوں کی خوشحالی کی کہانی سناتے ہیں۔ لیکن یہ گزرے کل کے قصے تھے جب دریائے سندھ واقعی شیر دریا تھا اور اس کا پانی آخری کنارے تک خوشحالی بکھیرتا سمندر میں گرتا تھا۔ دوستو آج دریائی وسائل ہماری بے پرواہی، غیر دانشمندانہ اقدامات، ماحولیاتی شکستگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ہاتھوں انتہائی خطرات سے دوچار ہیں۔ لہٰذا آج جب اس عظیم تہذیب کی دریافت کو 100 سال ہو چلے ہیں تو یہ سوال ضرور ذہن میں اٹھتا ہے کہ جس سندھو دریا نے ہزارہا سال سے انسانی تہذیب کی اپنی پانی سے آبیاری اور خدمت کی، وہ کیا اگلی صدی دیکھ پائے گا؟ اگر نہیں تو پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ پاکستان کی معیشت اور 90% آبادی کا انحصار براہ راست یا بالواسطہ دریائے سندھ کے پانی پر ہی ہے۔ یہ وہ سوال تھا جس کی گونج ایوان اقتدار تک بھی پہنچی اور حکومت پاکستان اور ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے اور دریائے سندھ کو زندہ یا رواں دواں رکھنے کے لیے ایک منصوبہ لیونگ انڈس وجود میں آیا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی، حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے تعاون سے دریائے سندھ کے پانی اور وسائل کی حفاظت کے لیے ایک منصوبہ لیونگ انڈس تیار کیا گیا جو کابینہ سے منظور ہو چکا ہے۔ اس 15 سالہ منصوبے میں 25 ایسے کلیدی اقدامات کی سفارش کی گئی ہے جن پر عمل درآمد سے دریائے سندھ کا پانی، اس کے وسائل اور اس پر انحصار کرتی آبادی محفوظ ہو سکے گی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جن خطرات سے دوچار ہے وہ اب ڈھکے چھپے نہیں، لہٰذا پاکستان کو اگر محفوظ کرنا ہے تو دریائے سندھ اور اس کے وسائل کو محفوظ رکھنا ہوگا، کیونکہ دریائے سندھ اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مزید یہ کہ ہم دریائے سندھ کی اہمیت کو صرف زراعت سے جوڑتے ہیں، یہ اس سے زیادہ کا معاملہ ہے، کیونکہ معیشت کا 3/4 حصہ دریائے سندھ کے پانی پر ہی انحصار کرتا ہے۔ دریا کو صنعتی اور زرعی فضلے اور پلاسٹک کی آلودگی سے پاک رکھنا بھی اس منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں صرف دریا کے پانی ہی نہیں بلکہ پورے دریائی ماحولیاتی نظام کی بحالی پر کام کرنا ہے۔ دریا کا صحت مند ماحولیاتی نظام ہی پائیدار ترقی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دریائے سندھ جو پاکستان کی لائف لائن ہے،
اس کی حفاظت کے لیے لیونگ انڈس جیسے منصوبے بہت اہم اور ناگزیر ہیں۔ یہ منصوبہ پورے ملک کی ماحولیات کا احاطہ کرتا ہے، اور اگر ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنا چاہتے ہیں تو پورے دریا کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، لیونگ انڈس ایک سرمایہ کاری پروجیکٹ ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے مزاحمتی تعمیر نو پر توجہ دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان حالیہ اصلاح کے بعد تعمیر نو کا آغاز کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر اس پروگرام کے 25 منصوبوں پر 17.11 ارب امریکی ڈالر لاگت آئے گی، جن میں سے 15 منصوبے سیلاب کے انتظام سے متعلق ہیں۔ اس منصوبے میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرح دریائے سندھ کو ایک زندہ وجود یا لیونگ اینٹی قرار دے کر اس کے حقوق مقرر کیے جائیں۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برازیل، پیرو، کینیڈا، ایکواڈور، بولیویا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈیا بھی اپنے دریاؤں کی حفاظت کے لیے ایسے ہی اقدامات کر چکے ہیں۔ اس منصوبے کی کوشش ہے کہ چین کے ینگز ریور پروٹیکشن لا اور انڈیا کی گنگا ریور اتھارٹی کی طرح انڈس پروٹیکشن ایکٹ تشکیل دیا جا سکے، تاکہ دریائے سندھ کے تمام معاملات اسی کے تحت طے کیے جا سکیں۔ مثلا دریا کے پانی کی تقسیم، اس کی مجموعی انتظام کاری، زمین کا استعمال، وسائل کا استعمال اور دریا پر کسی قسم کی تعمیرات اور دریا کا مجموعی ماحولیاتی نظام بشمول اس کی آبی حیات محفوظ اور بحال ہو سکے۔ دوستو، دریائے سندھ پاکستان کی شہرگ ہے، کیونکہ پاکستان کی تقریباً 90% آبادی، اس کی 3/4 سے زیادہ معاشی سرگرمیوں کا انحصار اسی دریا کے پانی پر ہے۔ ملک کی 80% سے زائد قابل کاشت زمین دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اور ملک کے 10 میں سے 9 بڑے شہر دریا کے 50 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہیں۔ دوستو، مانجو دڑو کی تہذیب کے خاتمے کی وجوہات میں ماہرین کا خیال ہے کہ شاید انڈس اور ہاپرو دریا نے اپنا پارٹ بدل لیا تھا، لہذا پانی کی کمی نے ان شہروں کی معیشت تباہ کر دی اور زندگی یہاں سے روٹھ گئی۔ ہمیں اگرچہ دریائے سندھ اپنے وسائل کے ساتھ آج میسر ہے، لیکن اگر ہم نے اپنا چلن نہیں بدلا تو کہیں آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ایک تھا دریائے سندھ۔ تو دوستو، آج کے لیے یہی کچھ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔